السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ الحمدللہ اج سرائکی خلاصہ قرآن کلاس ساڈا 7واں سپارہ ہے۔ وَإِذَا سَمِعُوا 6ویں سپارے دا اختتام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نصرانی یعنی عیسائی لوگوں دے وچوں جڑے درد انسانیت رکھن والے ہیں انہاں دا ذکر کیتے، خاص طور پر مسلماناں دے حوالے نال انہاں رم گوشہ رکھے نے۔ 7ویں سپارے دا آغاز انہاں لوگاں دے ذکر نال کیتے کہ جڑے قرآن سن کے رو پونن، بھاویں وہ نصرانی ہیں لیکن قرآن دی صداقت اتے ایمان گھنن، بل اپنے رب کول دعا منگدن، ربنا آمنا، اے سارے رب اساں ایمان گھننا ہے، فاکتبنا مع الشاہدین، تسا کو شاہدین یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی امت وچ لکھ دے۔ دیکھو او بھاویں نصرانی ہن لیکن امت محمد وچ شامل تھیون واسطے دعاواں منگدے ہن کہ اللہ سارا شماری ہی امت وچ کر دے، کیونکہ اجر و ثواب فضیلت ای امت دی زیادہ ہے۔ ساکو اللہ نے بغیر منگے مسلمان گھراں وچ پیدا کیتے لیکن ساکو قدر کہ نہیں۔ سادہ شمار تنا دین داراں چ تھیندے تے نا دنیا داراں چ تھیندے، کہیں کھاتے دے کہن سے رہ گئے تے انہاں کو دیکھو دعا منگ دن، بلا دن کہ ساکو کیا ہے، اساں آخر کیوں نہ ایمان گھننا ہوں جڑے لے حق سارے کول آ گئے۔ ہن دسا کو ایہی تمہ ہے کہ ساکو اللہ نیک لوگاں چ شمار کر گنے۔ دیکھو کہ اے تمہ رکھے نن نیک لوگاں چ اٹھن باہن تے نیکاں دے نال جنت چ رہون دی، تے اساں تمہ لالچ رکھے نے کمیٹیاں پا، گھر بنا، زیور، کپڑا، نمائش، فرمائش، مقابلہ، اے تمہ کون رکھے سی جنہاں دا لالچ پورا ہی تھی سی، این لالچ دا ہی ثواب ہے۔ اللہ نے فرمائے فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ انہاں کو ان دے بدلے جیڑا کچھ انہاں نے آکھے ایسے باغات وچ داخل کرے سی جنہیں تلو نہراں واہنن، اتو گھر دے تلو نہراں۔ سبحان اللہ۔ دنیا دے وچ کہیں بڑے تو بڑے بادشاہ نے بھی ایہو جیاں اپنا محل تیار نہیں کروایا۔ سارے ذمہ دار کوشش کرن کہ نہری رقبہ ہوئے، نہر دے نال ہوئے۔ انہاں محلاں دی شان دیکھو کہ جنہاں دے گھراں دے تلو نہراں جاری ہو سن، بل کوئی عام نہراں نہیں گندے پانی دے نالے، بلکہ شراب دے، دودھ دے، صاف ستھرے پانی تے شہد دے، خالص شہد، خالص دودھ، ٹھنڈا ٹھار دل بہار پانی، بل شراب ایسی کہ جن دی وچ برائی خامی کوئی نہ ہو سی، جڑی پیسو تے طاقت آسی، نہ دماغ مدہوش تھی سی تے نہ نشہ آسی، او حلال شراب ہو سی۔ انہاں واسطے جڑے دنیا وچ رب دے حرام کردہ کولو بچ کے رہ گئے، اے لازے دی پابندی ہے، تھوڑی دیر دی گال ہے، زندگانی عارضی ہے، اندے وچ رب دے حلال حرام دا فرق جان گنو، حرام کول بچ ونجو، گو مزے ہی مزے ہیں۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تعالیٰ نے قسم، نظر، منت اندے احکام دسن۔ جڑے مومن ہیں او تا غیر ضروری قسم نہیں چیندے، جویں زبان تے قسم کھڑی ہے، کوئی نیت کہنی، کوئی کم کہنی، بس قسم ہے تے قسم ہے، میں کو قسم ہے میں کرے ساں، میں کو قسم ہے نہ کرے ساں، ارادہ کہ نہیں ہوندا، بس زبان تے قسم دا نام کھڑے تھیا تے والذین هم عن اللغو معرضون، اے مومناں دا کم کہنی۔ لیکن اللہ دی شان دیکھو کہ جڑے ایمان وچ کمزور ہیں انہاں کو رعایت دیتی ہے کہ ہن زبان تے انہاں دے قسم آئی گئی ہے تے انہاں دی اگر نیت کہنی تے اللہ انہاں کول حساب نہ گھنسی، لا یؤاخذکم اللہ انہاں دی پکڑ نہ کرے سی۔ لیکن جڑا بندہ دل دی نیت دے نال تے پختے الفاظ دے نال قسم چیندے اون دے واسطے اللہ تعالیٰ نے اگو دسے بھئی اون دا حکم کیا ہے۔ اگر تا او ہے جھوٹی قسم، کہیں حرام کم دے بارے چ قسم، مثلاً کوئی آکے کہ میں کو قسم ہے میں فلانے کو قتل کرے ساں، ہن اے تے ہے ہی حرام، تے این بندے دے اتے کفارہ ای ہوئے کہ ایک قسم اتے عمل کرنا چھوڑ دے وے، یعنی ایک خیال ہی ذہن چوں کٹ دے وے تے اللہ کولو معافی توبہ استغفار کرے، ایک قسم باطل تھی گئی، ختم۔ دوجھا اگر کہیں حلال کم دی، کہیں جائز کم دی قسم چاہتی ہے تے پورا نہیں کر سکدے، مثلاً کوئی قسم چیندے میں فلانے دا کم ضرور کر دے ساں، میں کو اللہ دی قسم ہے، یا میں فلانا کم ضرور کرے ساں، یا میں فلانا کم نہ کرے ساں، جائز ہے لیکن وہ قسم چاہ کے آدھے لیکن وہ کر نہیں سکدا، توڑ نہیں پہنچدا، تول اون دے واسطے کفارہ ہے،
کہ انہیں جائز کم دی قسم چاہتی ہن نبھا نہیں سکتا تا او کفارہ دے وے. او کفارہ کیا ہے؟ اطعام عشرۃ مساکین، لا مسکیناں کو بکھیاں کو ایو جیاں کھانا کھواوے جڑا اپنے واسطے پسند کریں دے. من اوسط ما تطعمون، جی میں آپ کھاندے استطاعت ہے. یا ول ڈا مسکیناں کو کپڑے پواوے جوڑے گھن وے، یا ایک غلام آزاد کرے. ہن جیڑا بندہ کہیں جائز کم دی قسم چیندے مگر پوری نہیں کر سکدا، مالی طور تے آپ ہی کمزور ہے، مسکین ہے، تے غلام دا تا اوے ہن رواج ہی کہنی تے مسکین دی کتھاں اوقات ہی کہنی. ہن او کیا کرے؟ اون دے واسطے اے ہے کہ او 3 روزے رکھے. اے 3 روزے ایک ایک کر کے ہی رکھ سکدے وے تے 3 کٹھے ہی رکھ سکدے وے. تے ایو ہی منت دا یا نظر دا کفارہ ہے. جیڑی کوئی نظر منیندی ہے اللہ دے ناں دی ور پوری نہیں کر سکدی، یا منت منیندی ہے مثلا اللہ پتر دے وے میں 100 نفل پڑھساں، 1000 نفل پڑھساں، یا اتی قرآن دے ختم کرے ساں. ایو جی وڈی وڈی عبادت دی قسم چا گنا جیڑی ول جسمانی یا مالی اگر ہے تو مالی طاقت کہنی. ہن او کیا کرے؟ او 3 روزے رکھے. ایو ہی منت دا نظر دا تے قسم دا ہکو کفارہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون. اللہ نے فرمایا ایمان والو، شراب، جوا، آستانے، مزار، دربار والقسمت حال معلوم کرنا یہ سب شیطان دے کم ہن. اچھا تساں آکھسو اے دربار مزار کی دعا گن انصاب آستانے یعنی او مقام جتھاں ونج کے تساں غیر اللہ دے ناں دے نظراں نیازاں منتاں مراداں عبادتاں دعاواں کریں دے وے، چڑھاوے چڑھا کے آن دے وے، کھانے ونڈا کے آن دے وے اللہ دو علاوہ کہیں دے ناں دی، او انصاب وچ شامل ہیں. اے سب برابر حرام ہیں. خمر، میسر، انصاب، ازلام. اچھا ازلام بھی دیہات گاؤں وچ بہت زیادہ ہے. قسمت حال معلوم کرنا اے حرام ہے. والازلام رجسم من عمل الشیطان، یہ سب شیطانی کم ہیں، ناپاک ہیں. فاجتنبوہ، انہاں کولو بچو، لعلکم تفلحون، تاکہ تساں کامیاب تھی گو. آج لوگ انہاں کو حلال، انہاں کو جائز، انہاں کو فضائل سمجھ کے کریں حالانکہ اے ناپاک تے حرام ہیں. اللہ نے حج دے احکام وچوں 2 اہم گالی دسن، احل لکم صید البحر تے وحرم علیکم صید البر. احرام وچ سمندر دا شکار تورے واسطے حلال ہے اوندا کھاونا، تے احرام وچ خشکی دا شکار تورے اتے حرام ہے. ہن دیکھو اللہ دا کیڑا کرم ہے، اللہ نے خشکی دا شکار حرام کیتے این واسطے کہ خشکی دے وچ بے چیزاں مل سکدن، لیکن سمندر وچ سوائے سمندری خوراک تے بیا کچھ نہیں مل سکدا تے اللہ نے ان کو جائز کر دیتے. جیڑی شے دی انسان کو ضرورت ہے، فائدہ ہے، اللہ ان کو حلال کر دیں دے. جیڑی شے انسان واسطے نقصان ہے اللہ ان کو حرام کر دیں دے. بندے کو نہ اپنا فائدہ نظر آندے نہ رب دا حکم نظر آندے، حالانکہ رب دے حکم وچ سارا فائدہ ہے. اگر تو کو اپنا فائدہ نہیں نظر آندا تو چلو رب دا حکم من کے کر گنو، بڑے نقصان کو لی تے چھوٹے نقصان کو لی بچ بیسو. اس بارے عیسیٰ علیہ السلام دا بھی خاص تذکرہ ہے کہ اللہ نے انہوں دی امت اتے کتنے انعام کیتے، انہوں کو سمجھاؤن واسطے موسیٰ علیہ السلام کو کتنے معجزات لیتے، مگر اے کہ او معجزات کو دیکھ کے اللہ اتے ایمان گھننا ونا انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنا کیتا. ہونی دیکھو کہ اگر کہیں ولی کو کوئی کرامت ظاہر تھیندی ہے تو لوگ ہوں دے اگو دعاواں منتاں مراداں فریاد نیاز سب کچھ کرن پے وین کہ تو سکو بچا دے، تو سکو نواز، تو مشکل کشا، تو حاجت روا، پتر دیوا، مدینے پہنچا. یہ سب فریاداں دعاواں عبادت ہن تے عبادت صرف ایک اللہ دا حق ہے، نہ ولی دا حق ہے، نہ نبی دا حق ہے. ایمان بچاونا چاہندے وے تا انہاں کرامتاں دے ولایتاں دے چکر وچ نہ آوو. تو کو نہیں پتہ ظاہر وچ نیکوکار باطن وچ ولی ہے کہ کہنا، تو کو نہیں پتہ ظاہر وچ کرامت حقیقت وچ کوئی شوبدہ ہے، 2 نمبری ہے، دھوکھا ہے، جادوگری ہے، کیا ہے. لہٰذا اے معاملہ اللہ دے سپرد کرو. تو کو جڑا حکم لیتا گے رب دی اطاعت دا نبی دی پیروی دا تساں ہوں کو بجا گھنو کہ سمجھ دے وے. اے تو کو دنیا وچ نواز دے سن، آخرت وچ بچا گن سن. اللہ نے تا عیسیٰ علیہ السلام دی پیشی لا دیتی
متری جوہار عیسیٰ علیہ السلام کو کٹہرے کھڑا کر کے اللہ پوچھسی یا عیسیٰ ابن مریم اانت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، ایسا تین نہ کو آکھائی کہ تے کو تے تیری ماں کو الہ بنا گنن، منتا مراداں رب دا بیٹا خدا بچاون اللہ تے پہنچاون اللہ سمجھ گنن۔ عیسیٰ علیہ السلام آکھسن اللہ سبحانک پاک ہے، سب دا تیرا حق ہے، یہ تو تھی نہیں سکدا، ول میں کیویں آکھ سکدا جبکہ میرے کو پتہ ہے ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، اللہ اگر میں آکھا ہویا تو تیرے علم وچ ہویا، تو جاننے میں نہیں جاندا جڑا کچھ تیرے نفس وچ ہے، تو جاننے جڑا کچھ میرے دل وچ ہے، تو علام الغیوب ہے۔ انہاں کو ایہو ہی حکم دتا ہمیں ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، اللہ دی عبادت کرو، میرا ہی رب ہے تے تہاڈا ہی رب ہے۔ اور انہوں نے میرے سگے پکڑ کی دن میرا تو اندر کوئی قصور کہ نہیں، اے میری تو تعلیم نہ ہے، میری تو دعوت نہ ہے، تو گواہ ہے کنتا انت الرقیب، جلے تے میں کو دنیا چچا کے اسمانہ دے سر گدا فلما توفیتنی کنتا انت الرقیب، وال پچھو انہوں نے جیڑا کچھ کیتا ان دا ذمہ دار اللہ میں کہنی، میں کو تو پتہ ہی کہنی، وانت علی کل شیء شہید، تو ہر چیز دے گواہ ہے۔ ہن جڑے لے اللہ نے فرما دیتے عیسیٰ علیہ السلام دی برات تھی گئی لیکن قوم دا شرکی ثابت تھی گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام بس اللہ کو ایہا فریاد کرے سن اللہ اے میرے امتی بعد ہے تیرے بندے پہلے ہیں، تو انہاں کو عذاب دے میں تا تیرے بندے ہیں، کوئی روک نہیں سکدا بچوا نہیں سکدا، تے معاف کریں تا تیرے کولو کہیں پوچھنے۔ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت واسطے منگدے ہن۔ نسائی دی روایت ہے ابو ذر رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، او فرمینن کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ساری رات نماز وچ امت دی بخشش واسطے یہ آیت پڑھ کے دعا منگدے رہ گئے، ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم۔ سر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا امت اتے احسان، پل پل رات امتی امتی دی دعا۔ امت اتے کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے فرامین دی پابندی، طریقے دی پیروی، سنت دی اتباع تے کثرت نال درود پڑھنا ہے۔ سورۃ الانعام 7ویں سپارے شروع تھیندی پئی ہے، الحمدللہ نال شروع تھیندی ہے۔ قرآن دے 5 سورتاں ہیں جڑے الحمدللہ دے نال شروع تھینن۔ پہلی سورت فاتحہ پڑھ گی دیوے، اے دوسری سورت ہے الانعام، ان دے بعد سورۃ الکہف ہے، سورہ سبا ہے، سورہ فاطر ہے۔ سورۃ الانعام وچ اللہ تعالیٰ نے بنیادی عقائد توحید دے آخرت دے دلائل دی بھرمار ہے، مشرکین اتے بدعتی لوگاں دے عقائد دے باطل نظریات دا رد ہے۔ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ دی تعریف کیوں؟ او آسمان و زمین دا خالق ہے، والی کافر مشرک خالق کو چھوڑ کے مخلوق دے پیچھو بھج دین۔ اللہ فرمیندے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تے کوئی ضر نقصان تکلیف پہنچے تا اللہ تو سوا کوئی نہیں ہٹا سکدا، تیڑا بھی کاشف اللہ ہے، تے مخلوق دے بھی مشکلاں مصیبتاں بندشاں توڑن والا اللہ ہے۔ نی یقین آندا پڑھ گنو سورہ انعام آیت نمبر 17، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ تے کیوں آدھے وے ولی نبی ساکو مشکلاں چوں کڈھے سی، بندشاں توڑ دے سی، اے سب اللہ دے اختیار چے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، نبی بھی اللہ دے بندے ہیں، انہاں دے اُتے اللہ ہے، ولی بھی رب دے بندے ہیں، انہاں دے اُتے اللہ ہے، جلے سب دے اُتے اللہ ہے تو سب ہوں کو ہی سڈ مارو، ہوں دی عبادت کرو۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ، اے نبی ذرا انہاں کول پوچھ کے اے دسو اگر اللہ تواڈے کن ختم کر دے، تواڈی بصارت نگاہ چھک گھنے، تواڈے دلاں تے مہر لا دے، تے کیا کوئی اللہ دو سوا یہ چیزاں واپس لوٹا سکدے؟ وڈے تو وڈے ڈاکٹر حکیم طبیب سب بے پاس ہیں، وہ وڈی مثال ہے جی کو لوگ داتا آدن لاہور والا وہ آپ بے اولاد ہے، ایسے ڈاکٹر ہیں لوگ انہاں کول علاج واسطے آنن وہ آپ محروم ہیں۔ میرے اکھیں ڈٹا ایک واقعہ ہے، ایک آئی اسپیشلسٹ ڈاکٹر اکھیں دا ماہر، لوگ بینائی دا نظر دا اندے کول علاج کرواونا نے، اندے اپنے سارے بال اکھیں دے مرض وچ مبتلا ہیں، کوئی نابینا تے کہیں دی نظر انتہائی کمزور، وڈے وڈے اینکاں تے بھاری موٹے شیشے لگے ہیں۔ قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ بَغْتَةً أَوْ جَهْرَةً
حل یہلک الا القوم الظالمون، ذرا دسو اچانک اللہ دا عذاب آوے تے کون بچاون والا ہے؟ اے نبی انہاں کو واضح دس دے، قل لا اقول لکم، میں تو کو اے نہیں آدھا کہ عندی خزائن اللہ، اللہ دے سارے خزانے میرے کول ہیں، میں یہ نہیں آدھا کہ میں سارا غیب دا علم رکھے نا، ولا اعلم الغیب ولا اقول لکم، میں تو کوئی نہیں آدھا کہ انی ملک، میں دا فرشتہ ہاں، ان اتبع الا ما یوحا الی، میں دا آپ وہ کچھ کرے نا جڑا میں کو حکم دیتا ویندے، دے تو کو کیوں رب دے حکم مننے اعتراض ہے؟ یا نبی دے ولی دے مشکل کشا کو مشکل کشا تے حاجت روا مننے کیا اوکھ ہے، کیا رکاوٹ ہے؟ وَعِنْدَهُ، اللہ ہی کل مفاتح الغیب، سارے غیب دے پوشیدہ چیزاں دے چابیاں ہیں، لا يعلمها الا ہو، اللہ دو سوا کو کوئی نہیں جاندا۔ اے جو آدن نا کہ اماماں دی، ولیاں دی، نبیاں دی رب دے خزانے چ ہاتھ تھے، اے جھوٹ ہے، لا يعلمها الا ہو، ويعلم ما في البر والبحر، بحر و بر دا علم ہندے کول ہے، وما تسقط من ورقۃ الا يعلمها، کوئی پتا نہیں ڈھاندا مگر رب دے علم چھوندے، ولا حبۃ فی ظلمات الارض، نہ زمین دے اندھیریاں وچ کوئی دانا، ولا رطب، نہ تری وچ، ولا یابس، نہ خشکی وچ، الا فی کتاب مبین، مگر او اللہ دے ریکارڈ وچ کتاب مبین وچ، واضح کتاب وچ، یعنی لوح محفوظ دے اتھا تک کہیں بندے دی کہیں مخلوق دی پہنچ کے نہیں۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اوہ اپنے بندیاں تے غالب ہے، انبیاء اولیاء رب دے بندے ہیں، انہوں تے غالب اللہ ہے، غالب کو چھوڑ کے مغلوب کو، حاکم کو چھوڑ کے محکوم کو، خالق کو چھوڑ کے مخلوق کو، مالک کو چھوڑ کے مملوک کو کیوں سڈ مرین دے ہو، فریاداں کریں دے ہو، عبادتاں نظراں نیازاں منیں دے ہو۔ قُلِ اللَّهُ يُنَجِّيكُم مِّنْهَا، انہاں کو دس دے نبی کہ اللہ ہی ہر مشکل چو نجات دے والا ہے، ثم انتم تشرکون، والی تساں شرک کریں دے وے، خالق دے نال مخلوق کو لی امیداں رکھیں دے وے، کتنا بڑا ظلم کریں دے وے، ہی واسطے اللہ نے شرک کو ظلم آکھے، ان الشرک لظلم عظیم۔ ابراہیم علیہ السلام دا واقعہ، ایو توحید دا مسئلہ اپنی قوم کو سمجھایا، اپنے باپ کو دسایا، انہوں نے نہ مننا، ابراہیم علیہ السلام نے صاف صاف آکھ دیتا کہ تساں گمراہی ہے چیوے، انی اراک وقومک فی ضلال مبین، اللہ نے ابراہیم کو نشانیاں دکھایا، تو ابراہیم علیہ السلام نے دلیل نال قوم کو سمجھایا، آکھا دیکھو اے ستارہ ہے، ہن میں جو آکھاں اے رب ہے، اے تا ڈب ویندے غروب تھی ویندے، ول رب کون ہو سی، ول کائنات کو کون چلے سی، ول ایویں چاند کو ڈٹھا، آکھا دیکھو ہاذا ربی، اے رب ہے، فلما آفلا جلے اوئی غروب تھی گیا، قال لئن لم یہدنی ربی لأکونن من القوم الضالین، کہ اگر میرے رب نے میرے کو ہدایت نہ دیتی تو میں ہی گمراہ تھی ویسا۔ والا کا قوم کو اچھا دیکھو سورج بہت بڑا ہے نا، تو چلو ہاذا ربی، ان کو رب آکھ دینا اے میرا رب ہے، ہاذا اکبر، اے تو ہے ہی بڑا، فلما افلت جلے اوئی غروب تھی گیا، تو انہوں نے قوم کو آکھا یا قوم، اے میری قوم دے لوگو، انی بریء مما تشرکون، میں تو شرک کل بری ہاں، میں تا اپنا معبود آسمان و زمین دے خالق کو من گی دیمی، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ قوم نے جھگڑا کیتا، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ دے بارے وچ جھگڑا کریں دے وے، جلے سیدھا راہ معلوم تھی گے، توارے شرک کل دے توارے حرکتاں کل نہیں ڈردا، وہ تھی سی جڑا رب چاسی، الا ان یشاء ربی شیئا وسع ربی کل شیء علما، میرے رب دا علم وسیع ہے، انہیں سچ فرمائے، افلا تتذکرون، تواری عقل ماری گئی ہے تو کو کیوں نہیں سمجھ آندا؟ اللہ نے فرمایا میں مخلوق دے شرک کو کی میں معاف کراں، میں تا انبیاء کو بھی شرک دی اجازت نہیں دیتی، اسحاق، یعقوب، نوح، داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ، ہارون، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، الیاس، اسماعیل، یسع، یونس، لوط، انہاں دے آبا، اولاد، برا،
اللہ نے جنہاں کو نبوت واسطے چن گدا ہدایت کو نواز دیتا اگر او بھی شرک کرن ہا تو میں انہاں دے عمل غارت کر دے ہا تقریباً 18 انبیاء دا نا والآبا ذریات اخوان نال فرما کے آکھا یعنی انہاں دے آبا و اجداد خاندان کئی کو رعایت کہنی جیڑا ہی شرک کرے سی انہاں عمل ضائع تھی ویسی بس لوگاں نے اپنے خالق دی قدر نہیں کیتی اللہ کو نہیں پہچانا وما قدر اللہ حق قدری انہاں کو جڑے لے اللہ دی توحید دی گال کرو انہاں کو نبی تے ولی یاد آوینن توحید دی دعوت دے ونالیاں کو گستاخ آدھن اگر توحید گستاخی ہے تا ول نبیاں کو کیا آکسو ولیاں کو کیا آکسو جنہاں دی دعوتی توحید دی ہائی اے آپ گستاخ تے سب تو وڈے ظالم ہن ان اللہ فالق الحب والنوا بے شک اللہ دانے تے گچھلیاں کو پھاڑن والا زندہ کو مردہ چو کڈھن والا انڈے چو زندہ جان چوزا مرغی تے مردے چو زندہ گٹھلی چو درخت اے بھی کون کر سکدے ذالکم اللہ فانا تؤفکون فالق الاصباح بہت پیاریاں آیات ہیں اگر انہاں دا ترجمہ سمجھ آوے تو صرف آیات پڑھ دے ونجو تے ایمان تازہ تھیندا ونجے فالق الاصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم رب دے قدرتاں دیکھو النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر اللہ نے انہاں ستاریاں دے کتنے فائدے رکھن انہاں دے ذریعے رب دی پہچان تھیندی ہے آسمان دی شیطاناں کول حفاظت تھیندی ہے اتبعہ شہاب ثاقب آسمان دی زینت ہے لوگاں واسطے ہدایت ہے اندھیری رات اپنے رستہ معلوم کرینن اپنے کام کاروبار کیلنڈر سب ہناں دے ذریعے متعین تھینن ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہو خالق کل شیء فاعبدوہ اے اللہ تعالی رب ہے ہوں دی عبادت کرو سوا کوئی معبود کہنی او ہر چیز دا خالق ہے ہر کم دا کارساز ہے کارساز کو چھوڑ کے محتاج در بھجدے ہو محتاج کولو منگ دے ہو بندیو تو کو کیا تھی گے لا تدرکہ الابصار ان کو نگاہ نہیں دیکھ سکدیاں وہو یدرک الابصار او سارے نگاہ اتے نظر رکھیں دے دے اچھا اتھو اے معلوم تھین دے کہ معراج دے موقع دیوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ون کے اللہ کو نہیں ڈٹھا حقیقت اے ہے کہ این دنیا دے وچ کہیں نے بھی حتیٰ کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے جاگ دیاں اکھی نال اللہ دا دیدار نہیں کیتا اے جڑے آدن جھوٹ بولینن اما عائشہ نے فرمایا جڑا آکھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو ڈٹھے اون جھوٹ بولے اللہ نے پیارے نبی کو خواب وچ نیندر وچ اپنا دیدار کروایا تے قیامت علی جوہار محشر وچ مومناں کو تے جنت وچ جنتیاں کو اللہ دا دیدار نصیب تھی سی اللہم اجعلنا منہم اللہ ساڈا شمار انہاں لوگاں وچ کریں جنہاں کو اپنا دیدار نصیب کریں نہیں دا رستہ دسے قد جاءکم بصائر من ربکم اللہ دی محبت اللہ دا دیدار تے جنت تے داخلے دے رستے سب قرآن وچ بیان ہیں فمن ابصر فلنفسہ ہن جڑا ان کو دیکھ کے ٹرسی انہاں اپنا فائدہ ہے ومن عمی فعلیہا جڑا اندھرا سی وبال دا ذمہ دار آپ ہے وما انا علیکم بحفیظ میں تواڈے تے کوئی محافظ کہنی یعنی جابر کے زبردستی تواڈے کولوں کام کرواواں ہدایت دا رستہ متعین ہے جس کے دل میں آئے پائے وہی روشنی دے بعد ہی جڑا نہیں منیندا تو آپ ذمہ دار ہے اپنی زبان گندی کرن دی تے اپنے عمل خراب کرن دی لوڑ کہنی بلکہ اگر تساں انہاں کو گالی دیسو او تواڈے رب کو تواڈے مذہب کو گالی دیسن ہی واسطے مذہب دے ناں دے دین دے ناں دے گالم گلوچ دی اجازت کہنی نقلب افئدتہم وابصارہم کما لم یؤمنوا به اول مرہ